میں جانتا ہوں وزیروں کو، میرے بڑے وزیر دوست ہیں، 2 پیسے کی ویلیو نہیں کسی وزیر کی۔ جو عورت کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا اس کو تو چیک کرانا چاہیے ڈاکٹر کو جا کے۔ مفتی طارق مسعود نے کسی کو لڑکی کو شادی کی آفر کر دی ہوگی، یہ مجھے کہہ رہا ہے تیرا آخری بیان ہے کہ تو بھی جانا نہ کر لگ جانے دل پتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی آواز اونچی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ایک سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر بار بار نہ سنا جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، جن راستوں پہ نہ چلا جائے۔ کسی نے کہا کہ دوست کے راستے پہ چلتے رہنا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ خاردار جھاڑیاں اور خودرو پودے اس کے اوپر اڑ کے اس راستے کو دنیا سے مٹا دیتے ہیں، پھر کسی کو یاد نہیں رہتا کہ یہاں کوئی راستہ تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو تو وہ راستہ بنا رہتا ہے۔ یہاں یہ معاملہ ہے کہ بار بار ایک بات اپنے آپ کو یاد کرانے کی ضرورت ہے، بار بار کہ مجھے دنیا سے جانا ہے، میں نے یہاں پکا رہنا نہیں ہے، مجھے کوئی ایک دن یہاں سے لے جائے گا، میں چاہوں نہ چاہوں مجھے جانا ہوگا، مجھے جتنے مرضی کام پڑے ہوں مجھے جانا ہوگا، مجھے رہنا نہیں ہے، اور کس دن جانا ہے کوئی پتہ نہیں۔ یہ بات اتنی ضروری ہے، آپ یقین کرو کہ یہ بات اگر جس کو یاد نہیں نہ کرائی جاتی، وہ جو مرضی ہو، جتنا مرضی سمجھدار ہو، عقل مند ہو، وہ بات بھول کے ایسا ڈی ٹریک ہوتا ہے کہ تجھ سے جتنا مرضی پھر سمجھائیں وہ نہیں سمجھتا بات۔ یہ میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں، کئی لوگوں سے ملتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ بات اثر ہی نہیں کرتی۔ یعنی آپ یقین کرو کہ یہ سفید رنگ ہے، ان کو کہو یہ سفید رنگ ہے، خدا کی قسم وہ کہتے ہیں نہیں سفید، ایسی مت ماری جاتی، ایسی عقل کام چھوڑتی۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ بات سننی چھوڑ دی، ایسے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، ایسے لوگوں وہ کسی نے کہ دوست، حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ یہ کیا خوبصورت بات ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ یہ سنی تو ہوئی بات آپ نے بھی، میں نے بھی سنی، مگر اس کا تجربہ نہیں کہ کیا ہے یہ بات۔ کتنی ضروری بات ہے کہ ایسے لوگوں کو دوست بنانا جن کا ویژن ٹھیک ہو، جن کا یقین ٹھیک ہو، جن کی سوچ ٹھیک ہو۔ یہ بڑی ضروری بات ہے میرے دوستوں۔ ہم جس سے مرضی دوست بنا لیتے ہیں، اس کی بری عادتوں کو خوش ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں، بس جتنا مرضی کہو نہیں نماز پڑھتا۔ یہ برائیاں، اس کی برائیاں کو خوش ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں، اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کیونکہ لقمان حکیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت نصیحتیں کی تھی نا، ان میں ایک نصیحت یہ کی تھی کہ بیٹا بے وقوف کو کبھی اپنا دوست نہ بنا،
بے وقوف کو کبھی دوست نہ بنا، ایسا نہ ہو کہ اس کی بے وقوفی کی باتیں تجھے اچھی لگنی شروع ہو جائیں۔ جب اچھی لگنی شروع ہو جائیں گی پھر تو نے اپنا لے گا، پھر تو نے اپنا لے گا جب اچھی لگیں گی تو۔ کیونکہ مجھے ایک بات یاد ہے بچپن کی، کبھی کبھی میرے ذہن میں آئی تھی ایسے اس بات سے، وہ کیا یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا، کوئی میرا خیال 10-12 سال کا ہوں، 10-12، تو اس وقت کی جو گیمیں ہوتی تھی نا، گیمیں آج کل کی گیمیں انٹرنیٹ ہے نا، نیٹ اور یہ چیزیں اور یہ بدماشیاں، اس وقت یہ چکر، اس وقت لاٹو کھیلتے تھے لوگ، اخروٹ کھیل لیے، کینچے، ڈبیاں، یہ گیمیں تھیں اس وقت، گلی ڈنڈے، یہ ہائی لائٹ گیمیں تھیں۔ سگریٹوں کی ڈبیاں اکٹھی کر ڈبیاں اکٹھی کر رہے ہیں، اور یہ ٹائر چلا رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ غریب لوگ تھے تو ہماری گیمیں یہ تھی کہ ٹائر چلا رہے ہیں، وہ گاڑیوں کے ٹائر لے کے ٹائر چلا، وہ ڈنڈی سے رکھی ٹائر چلا رہے ہیں۔ یہ لاٹو اس وقت کی بڑی زبردست گیم تھی، وہ جالیاں مارتے لاٹو، تو لاٹو میں کھیلتا تھا۔ ایک لڑکا جو لاٹو بڑا اچھا کھیلتا تھا نا، میرا ایک جو دوست تھا وہ لاٹو بڑے اچھے کھیلتا تھا، اس کو بڑا اس کا مشہور ہو گیا لاٹو، جس طرح کرکٹ کھیلنے مشہور ہوتے ہیں لوگ کہ بھی فلانا بڑا اچھا کرکٹر ہے، تو ایویں لوگ اس کی طرف جو ہلکے پھلکے کرکٹر ہوتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ لاٹو بڑا اچھا کھیلتا تھا، وہ تھا کہتے ہیں سٹیمر کرنے والے، اس طرح کرتا تھا۔ اب وہ تھا، اب وہ چونکہ میں اس کے لاٹوؤں سے امپریس ہو گیا، لاٹوؤں سے امپریس ہوا تو اس سے امپریس ہو گیا، اس سے امپریس ہوا تو میں نے بولنا بھی ویسے ہی شروع کر دیا۔ اب گھر میں آؤں تو گھر اپنی والدہ سے کہوں امی روٹی دے دو، میری والدہ نے دیکھا یہ چنگا بھلا سی، یہ کیا ہوا اس کو، تو انہوں نے کہا بھائی تینوں ہوا کی ہے، میں نے کیا ہے، تیرا ناس پٹیا جائے تو چنگا بھلا بولدا تو اے کی شروع کرتی، میں نے اس کو کہنا کہ تمہیں ایویں لگتا پیا۔ وہ بڑے پریشان گھر والے ہوئے کہ یہ کی چکر ہوا، یہ چنگا بھلا بچہ بولدا ایک دم تھتھا بن گیا۔ تو انہوں نے ریسرچ کی، پتہ چلا کہ یہ تھتھے کا دوست ہے، تھتھے کے ساتھ دوستی کرتے کرتے تھتھا ہو گیا۔ وہ پھر مجھے انہوں نے کافی اس وقت پھینٹی لگاتے تھے، اب تو پھینٹی لگا نہیں سکتے نا، تو پھینٹی لاؤ تو بچہ کو بول پہ کہ تجھے کی گل ہے، انہوں نے پھینٹی لگائی کہ جے تو یہ ملیا تین چھڑنا نہیں، تو مجھے انہوں نے بالکل بند کر دیا، ملنا شلنا بند کیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد جا کے میں کہیں ٹھیک ہوا، ورنہ میں تھا ابھی تک میری زبان میں وہی لک، میں کوئی جملے تیز بول جاتا ہوں، یہ وہی ہے جو بچپن سے وہ تھا۔ یہ دوست ہوتا ہے میرے دوستو، دوست۔ بے وقوف کو دوست نہ بنا بیٹا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بری باتیں تجھے اچھی لگنی شروع ہو جائیں پھر تو اس کو اپنا لے۔ ایسے لوگوں کو دوست بنانا، قرآن میں اللہ نے فارمولہ بتایا کہ اے نبی جی، کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی جی، اے میرے حبیب، آپ اپنے آپ کو پابند کرو ایسے لوگوں میں بٹھانے کا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی عام آدمی کو نہیں کہا۔ آپ اپنے آپ کو پابند کریں ایسے لوگوں میں بٹھانے کا جو صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرنے والے، اللہ کی عظمت بیان کرنے والے، اللہ کی بات کرنے والے، غلط کو غلط کہنے والے، صحیح کی تلقین کرنے والے، ایسے لوگوں کو محبوب بناؤ میرے بھائیوں۔ اور باقی سب فراڈیے ہیں، فراڈ ہے، تینوں انج کر دیاں گا، تینوں میں انج کر دیاں گا، تینوں دیکھی طرح پر تینوں ٹکٹ لے دے گا، تو انج ایم پی بن جانا، تو وزیر بنیا، تو فراڈیے، فراڈیے، سب فراڈیے۔ کیونکہ میں جانتا ہوں وزیروں کو، میرے بڑے وزیر دوست ہیں، 2 پیسے کی ویلیو نہیں کسی وزیر کی۔ ابھی ایک وزیر نے قسم کھا کے کہا
ٹی وی پہ قسم کھا رہا تھا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، میں ایم پی اے بنا تھا، الیکشن لڑا، اتنے پیسے لگائے، 4 گریڈ کا بندہ میں نوکری نہیں کروا سکا. 4 گریڈ، 3 سال ہو گئے مجھے ایم پی اے بنے. کچھ نہیں ہے، سب دھوکے ہی دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہی دھوکہ. جو تمہیں اللہ کی بات کرے، جو یہ کہے کہ اللہ مالک اور خالق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں کامیابی ہے، وہ قدرت والا، یہ بول اتنا طاقتور ہے، یہ سیدھا جا کے کلیجے پہ اثر کرتا ہے، کلیجے پہ سیدھا اندر جا کے لگتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کرنے والا ہے، یہ اللہ نے کیا، یہ اللہ کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے. وہ زندہ میں سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردہ میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ اتنی زبردست طاقت والے بول ہیں جس کی کوئی حد نہیں. زندہ میں سے مردہ کو پیدا کرنے والا، رات میں سے دن کو نکالنے والا، دن میں سے رات کو نکالنے والا، وہ قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے. اس کے ساتھ دوستی لگا لو، اس کی بات سن لو، اس کی بات سمجھ لو، وہی مالک ہے، باقی سب فراڈ ہے، کچھ نہیں دنیا میں. یہ اتنے زبردست بول ہیں، ان بولوں کا روزانہ کانوں میں پڑھنا خدائے پاک کی قسم ساری کائنات کے ہر کام سے ضروری کام ہے. یہ کہ روزانہ میرے کان میں یہ بات پڑے، اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں. کل میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، کہیں دوپہر زور پہ کہیں بیان کرتا ہوں، ہم بیان کرتا تو ایک حدیث پڑھی. حدیث کیا پڑھی؟ حدیث یہ تھی کہ ایک دم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کچھ تشریف فرما تھے تو ایک دم بہت زبردست دھماکہ ہوا. لوگ ڈر گئے کہ یہ دھماکہ کس بات کا ہوا. تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دھماکہ کس بات کا ہوا ہے. تو ایک فرشتہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. اب ذرا الفاظ پہ غور کرو. آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اس کھلے ہوئے دروازے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے 2 نور بھیجے ہیں. 2 نور. کون بھیج رہا ہے؟ اللہ. اور فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے کہ جی ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، آپ کے لیے پہلی دفعہ کھلا یہ دروازہ. کیا چیز ہوگی بتاؤ. تو کیا لے کے آیا ہے؟ اللہ سے 2 نور لے کے آیا ہے آپ کی امت کے لیے. کیا نور؟ ایک سورہ فاتحہ، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع. یہ آپ کی امت کو خوشخبری ہو جس کو یہ 2 نور ملے ہیں. تو میں نے وہاں لوگوں سے کہا، میں کہا تم نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نور عطا فرمائے ہیں، اس میں کیا چیز ہے؟ کسی کو پتہ ہے اس بات کا یہ کیا ہے؟ کوئی پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اتنی بڑی خوشخبری آسمان سے آئی ہے کہ پہلی دفعہ دروازہ کھلا ہے، فرشتہ نور لے کے آیا ہے، اللہ نے بھیجے ہیں نبی پہ. اور ہمیں پتہ ہے اس بات کا؟ بڑے ایمان سے بتاؤ. کسی کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہمارے اسکیجول میں یہ ہے ہی نہیں. سنت مال دی گل کرو، ہمیں تو یہ بتاؤ کہ پیسے کتنے مل رہے ہیں. ہم صرف پیسے کی زبان سمجھتے ہیں، اعمال کی زبان ہمیں پتہ ہی نہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کو یہ پوچھا انہوں نے، صحابی تھے غالباً یا تابعی تھے، ان سے پوچھا کہ تم رات کو سونے سے پہلے کیا سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لیتے ہو؟ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تو اس نے کہا جی میں تو نہیں پڑھتا. انہوں نے کہا ہے وہ ہے کہ کہتا ہی یہ کیا کہہ دیا تم نے، یہ کیا کہہ گیا؟
یعنی تم سونے سے پہلے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتے ہی نہیں؟ ہکے بکے حیران ہو گئی، تو یہ کیتا کیے؟ یعنی ہم کسی کو یہ کہیں، ہمیں کون سی زبان سمجھ آتا ہے؟ ہم کسی کو کہیں کہ کل تیرا پرائز بانڈ نکل آیا سی، کل تیرے پرائز بانڈ دی آخری تاریخ سی، تیرا 50 کروڑ دا پرائز بانڈ نکلیا سی، کل تو کیش کرا لیا کہ نہیں؟ وہ کہے میں نے تو کر دیا، تو ہے کہ کیتا 50 کروڑ ضائع کرتے ہوئے ہوئے، ہمیں تو یہ افسوس ہوگا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کہے کیوں تو کی کیتا ہے؟ خدا کا واسطہ کوئی دن ایسا نہ سونا، ایسے نہ سونا کہ تم سونے سے پہلے سورہ بقرہ کا آخری رکوع نہ پڑھ لو، اس طرح اس کو پڑھے بغیر نہ سونا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے، کیا تحفہ آیا ہوا ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ میرے بھائیوں، میرے سننے والوں، یہاں بیٹھنے والوں، اس پہ سننے والوں، ہمیں ہے کسی کو اس بات کا پتہ؟ کیونکہ ہماری لائن ہی نہیں ہے، اعمال کی لائن ہماری ہے ہی نہیں کہ ہم اعمال کی لائن جانتے ہو۔ ہمیں تو مال کی لائن کی بات کرو، مال۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے ماننے والے ہیں، جن پہ سارے جان قربان کرنے کو تیار ہیں، وہ اللہ سے مال نہیں لے کے آئے تھے، اللہ سے اعمال لے کے آئے تھے۔ اعمال، تو اعمال کو بھی ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ اعمال کو بھی کیا بنا لیا؟ وہ سعید انور بیٹھا تھا نا پچھلے دن یہاں، بڑا شرارتی ہے، اس نے کیا انہوں نے کہا جی اعمال کو ہم نے کر لیا ہے اعمال، اعمال، اس میں بھی مال ڈال لیا، اعمال میں بھی مال ڈال۔ ایسا ہمارے مالوں نے ہمارے اوپر بربادی کی ہے ہماری، کیونکہ سنی جو بات نہیں رہتی، ایک ہی بات سن رہے ہیں یار۔ 70 سال 71 75 75 سال کا آدمی جو مال کی تیاری کر رہا ہے، بتاؤ اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی؟ اور ابھی بھی مال کی کیوں سنی نہیں بات دوسری؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، خدا کے لیے اپنا سننا بدلو، اپنی بیٹھکیں بدلو، ایسے لوگوں سے معافیاں مانگ لو، ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ جو مال، چیزوں کی، عہدوں کی بات کر رہے ہیں صبح شام، پاگلوں کی طرح لگے ہوئے اس میں، ان سے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ ان سے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جن کے پاس بیٹھ کے دنیا کی بے رغبتی آتی ہے، جن کے پاس بیٹھ کے کوئی علم ملتا ہے، جن کے پاس بیٹھ کے کوئی خیر کی بات ملتی ہے، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتے ہیں، ان کو ملو، خدا کا واسطہ ان لوگوں کو ملو۔ اگر نہیں ملو گے تو کبھی بھی صحیح رخ تک نہیں پہنچ سکو گے، صحیح رخ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اور صحیح رخ پہ پہنچے بغیر اگر موت آ گئی، یاد رکھنا، اگر مر گئے اور آخرت کی محنت نہیں کرتے تھے، نہیں اللہ کو جانتے تھے، نہیں دل میں اللہ کا یقین بنایا تھا، نہیں نبی کی زندگی، تو پھر مر تھا گئے، پھر مر تھا گئے۔ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے بیٹھ کے کہ آج سے 10 سال پہلے میں کیا تھا، آج میں کیا ہوں، 20 سال پہلے کیا تھا، آج کیا ہوں۔ جب یہ سوچتا ہے نا انسان، جب یہ سوچتا ہے تو اسے اللہ کی نعمتوں کا یقین آتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر کتنا کرم کیا ہے۔ اور جو نہیں سوچتا وہ آج کی بات کر رہا ہوتا کہ یار میرے تو بڑا نقصان ہو گیا، کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں ایسی رہ گئی ہیں، وہ ناشکری کی باتیں کرتا ہے۔ تو ان کو آج تو 20 سال پہلے کی سن 10 سال پہلا ہو سمجھ آئی تھی فوراً بات۔ میرے دوستو، ہمارا اللہ سے واسطہ ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ذات ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یار کچھ تو ہم بھی رحم کریں اپنے آپ پہ، کچھ تو ہم بھی رحم۔ اللہ نے اپنا تعارف کیا کرایا ہے؟ رحمان اور رحیم، رحمان اور رحیم۔
اور رحمان اور رحیم کے معنی ایک ہی ہیں. یہ میں آج آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ رحمان اور رحیم کے معنی ایک ہیں. اور رحمان جو نکلا ہے وہ رحم سے نکلا ہے. رحم کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ رحم جس میں بچہ بنتا ہے، ماں کا رحم. ماں کے رحم میں جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے تو بچہ شروع ہوتے ہی تکلیف شروع کر دیتا ہے ماں کو. وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے. جب بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے تو ماں سو نہیں سکتی، ماں سے ٹلا نہیں جاتا، 9 مہینے آوازارگی میں گزارتی ہے، لیکن اس بچے پہ پھر بھی محبت کرتی ہے، اس کی ہر بات برداشت کرتی ہے. اس سے تشبیہ دی ہے اللہ نے اپنے آپ کو، میں رحمان ہوں. اور رحم کے آگے جب نون لگتا ہے نا، نون، یہ علماء کہتے ہیں کہ نون جس کے آگے لگ جائے، عربی میں جس کے آگے نون لگ جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اینڈ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، اب یہ اینڈ ہے بس. جس طرح وہ میرا ایک ہوتا تھا مٹھو، ایک پلوان تھا جو پہلے پلوان ہوتے تھے نا، بدماش پلوان ہوتے تھے، سادے انہوں نے رکھے ہوتے تھے مٹھو. جگو نے پتا، وہ مٹھو کیا کرتے تھے؟ مٹھو کا کام یہ ہوتا تھا کہ پلوان نے جو بات کرنی ہے نا، مٹھو نے اس کو اینڈ لگانا ہے. یعنی پلوان نے کیا نا، اگر کہ اوئے وہ بندے کا رنگ کتنا چٹا سی، کیوں مٹھو؟ انہوں نے کہنا جی برف. یعنی اس نے آخری بات کر کے اس تو کہ کچھ نہیں کرتا. انہوں پلوان نے کیا، انہوں نے لپڑ جو ماریا ہے تو ادھر رنگ کیسا پیلا ہوا، اور کہنا بھاجی پھٹک، پیلا پھٹک، اس نے ختم کر دینی بات. اب رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے اور کوئی رحم کر نہیں سکتا. رحمان اور رحیم اللہ نے 2 اس لیے لفظ لگائے ہیں، ایک معنی کے، جس طرح وزن ڈالنے کے لیے ہوتا ہے نا، وزن ڈالنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ادھر رنگ اینا ہے کہ گورا چٹا، گورا چٹا کہ وزن ڈالنے کے لیے، ایڈا کالا ہے کہ کالا تو. آخری بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مہربان ہے کہ اس سے آگے کوئی مہربان نہیں. ایک دفعہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نا رحمان اور رحیم کو بیان کیا 40 دن پیران پیر نے بیان کیا اللہ کی رحمانی اور رحیمی کو، کہ اللہ کیسا رحمان ہے، کیسا معاف کرنے والا ہے. تو 40 دن بعد انہوں نے دعا مانگی. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے میری بخشش کر دی ہے کہ نہیں. اگر آپ نے مجھے آج یہ نہ بتایا تو میں اگلے 40 دن پھر رحمان رحیم کو بیان کروں گا اور دنیا میں کوئی بھی آپ کی بات ماننے والا نہیں رہے گا. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کتنے معاف کرنے والے ہیں، پھر معاف کو آپ کی بات ماننے گا ہی نہیں. ایسا کریم ذات ہے، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا. اس سے ہمارا واسطہ ہے، لیکن اس کی بات نہ ماننا، ایسے مہربان کی بات نہ ماننا جو رحم کرنے کے لیے تیار، جو عطا کرنے کے لیے تیار، جو درگزر کرنے کے لیے تیار، جو معاف کرنے کے، پھر اس کی بات نہ ماننا یہ زیادتی ہے. ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. مانیں گے ساری بات انشاءاللہ. اللہ جس بات سے منع کیا منع ہو جائے. وہ میں نے کل اس کو مفتی طارق مسعود کا کسی نے مجھے میسیج بھیجا تھا کہ مفتی طارق مسعود کو کسی نے کہہ دیا، مفتی طارق مسعود نے کسی کو، لڑکی کو شادی کی آفر کر دی ہوگی، نکاح کی آفر کر دی ہوگی، یا نہیں کی، یا جھوٹ، یا سے چلو میں کہتا ہوں کر ہی دی. اس کو لڑکی کسی کو کہہ دیا کہ اس کو ملنے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. تو وہ انہوں نے جو دوسرے فرقے، پھر ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا نقصان فرقوں نے ہمیں پہنچایا ہے، فرقہ واریت نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، خدا کی قسم اتنا نقصان کافروں نے نہیں پہنچایا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں. اصل میں مفتی طارق مسعود صاحب ایک عالم آدمی ہے، مفتی ہے، اور صحیح دین پیش کر رہے ہیں لوگوں کو، سچ مچ کا دین پیش کر رہے ہیں. اب سچ مچ کا دین لوگوں کو پتہ چل گیا. یہ گاؤں میں لوگ سکول کیوں نہیں کھولتے تھے؟ پتہ ہے کہ لوگوں کو اگر شعور آ گیا
تو وڈیرے کتنے جان گے پھر؟ وہ جو وڈیرے جنہوں نے اپنے سارے ملازم رکھے ہوئے تھے، سارے پنڈ کو ملازم بنایا ہوتا ہے وڈیروں نے، وہ سکول نہیں کھلنے دیا کرتے تھے کہ لوگوں کو شعور آ جائے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اب یہ جو فراڈیے ہیں بیچ میں، یہ جو عامل بنے ہوئے ہیں، یہ جھوٹے ہی طویل تاکے کری جا رہے ہیں، اب لوگوں کو مفتی طارق مسعود کے ذریعے اگر صحیح دین پتہ چل گیا تو دکانیں کیسے چلیں گی پھر؟ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسا الزام لگاتے ہیں کہ جو آخری ہو جائے، لوگوں کو نفرت پہ جائے، اور یہ کسی عورت نے کیتا ہے، کچھ عورت نے متاثر کیتا ہے، عورت نے پسند کی کوشش کی تھی، یہ اس پہ الزام لگنے شروع۔ وہ انگلینڈ میں ایک لڑکا ہے نعمان علی خان ہے، نعمان علی خان، کیا قرآن اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا قرآن وہ بیان کرتا ہے، ماشاءاللہ، اللہ سے نظر بس۔ اب جب قرآن اس نے بیان کرنا شروع کیا تو قرآن تو شعور ہی شعور ہے، قرآن آگے تو شعور آ جائے گا، تو کیا کیا، اس پہ عورتوں کا الزام لگا دیا کہ یہ نے کسی عورت نے ناجائز تعلقات بنائے نہیں، یہ کتاب ایم فضول ہی۔ او بابا، کسی نے کسی عورت کو یہ کہہ دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ ناجائز ہے؟ کیا خیال ہے؟ اور ظالموں نے الزام لگانے والوں اتنا تو لگاؤ کہ اس نے کسی عورت کو بدکاری کی دعوت دی ہے، اس نے تو نکاح کی دعوت دی ہے، نکاح کی دعوت دینا کیا برا ہے؟ یہ تو خدا کی قسم ہم نافرمانی کی وجہ سے ذلیل ہوئے ہیں، نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ذلیل کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ ورنہ جاؤ کتابیں پڑھ کے دیکھو، صحابہ نے 100 نکاح کیے ہیں، 100 نکاح کیے ہیں کئی صحابہ نے۔ کیسی موجود کرائی اللہ نے کو؟ کیوں؟ فرما بردار تھے۔ فرما برداری پہ آ جاؤ گے تو اللہ آج بھی 4 نکاح کرا دے گا۔ یہ نافرمانوں کے لیے ہے کہ جاؤ ایک کوئی عورت کو ذلیل ہوندے رہو، تن کے رکھ دے گی تنوں۔ خوش ہو رہے اس پہ سارے۔ با خدا ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو عورتوں کے دل بھی، یہ عورتیں جو اس طرح اس قدر غسیلی ہوئی ہوئی کس بات پہ؟ کیونکہ ہماری نافرمانی سے۔ عورتیں تو نعمت ہیں، اللہ نے کہا کہ عورتوں میں سکون تلاش کرو، یہ تو نعمتیں تھیں، یہ ہمارے خلاف کیوں ہو گئی؟ ہماری نافرمانی سے۔ اگر ہم آج فرما بردار بن جائیں تو خدائے پاک کی قسم دنیا میں ہو رہا ہے یہ، اور ہوا ہے، ہماری بیوییں ہماری دوسرے نکاح کرائیں گی اگر ہم بندے پتر بن جائیں تو۔ یہ میں ہوں فروڈیا، میں ہوں بدماش جس کی وجہ سے سزا ملی ہے۔ یہ مجھے کہہ رہا ہے تیرا آخری بیان ہے کہ تو بھی جانا نہ کر لگ جانے تمہیں پتہ ہے۔ زندگی تو اللہ نے ایک مزیدار زندگی دی تھی میرے پیاروں، اللہ کی قسم ایک مزیدار زندگی تھی۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادوں کا شہزادہ، شہزادہ نہیں آخری شہزادہ، امام حسن سے بڑا کوئی شہزادہ دنیا میں آ سکتا ہے؟ بتاؤ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادے، سچ مچ کے شہزادے۔ میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں سچ مچ کے شہزادے دنیا میں 2 ہی ہیں بس، باقی سب باقی برب ہیں۔ شہزادے 2 ہیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جاؤ پڑھ کے دیکھو امام حسن نے کتنے نکاح کیے تھے۔ میں کہوں گا تو غلط کو، پڑھ خود پڑھو۔ اللہ نے ان پہ دنیا کی ہر نعمت تمام کر دی تھی، جاؤ موجے کرو۔ اور ہم سے اللہ نے ہر نعمت چھین لی ہے ہماری نافرمانی کی وجہ سے۔ جاؤ پیسے ہی کمان، پیسے دے مغرب پیرو۔ کچھ چیزیں انسانی فطرت ہے میرے دوستوں، کچھ انسانی فطرت ہے، فطرت کو بدل نہیں سکتے۔ عورت مرد کی طرف اٹریکٹ ہوگی، مرد عورت کی طرف اٹریکٹ ہو، اللہ نے بنایا ہے ایسا۔ اگر نہ ہوتا تو پھر رولا کیا تھا؟ ایک دفعہ ہم سفر میں جا رہے تھے جہاز میں، مولوی طارق جمیل صاحب اور میں۔ مولوی طارق جمیل صاحب کی سیٹ آ گئی ایک لڑکی کے ساتھ، کافی دنوں کی بات ہے، مولوی طارق جمیل صاحب بھی تو تگڑے تھے۔ لڑکی کے ساتھ سیٹ آ گئی تو مولانا نے، میرے کو مولوی صاحب ہو گئے اس میں 45-50 کے قریب ہوئیں گے، تو لڑکی کے ساتھ سیٹ آ گئی تو
تو انہوں نے بلا کے کہا اس کو، جو سٹاف تھا ان کو کہا کہ یہ بھی میری سیٹ بدل دیں، یا اس خاتون بڑی اچھی خاتون، بڑی اچھی منہ متھے لگنے والی خاتون سے. اس لیے حدیث میں آتا نا کہ جس کو کوئی حسب نسب والی عورت اپنی طرف گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ اس کو کہہ دے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، اس جوان کو جس نے انکار کیا ہے اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے بلائیں گے. اس میں شرط ہے حسب نسب والی عورت، تماکو نہیں. اچھا وہ عورت بڑی خوبصورت تھی. مولوی صاحب نے جب کہا کہ میں میری سیٹ بدل دو، تو میں نے مولانا سے کہا، میں کہا سیٹ کیوں بدلا دیجیے؟ کہتے یار وہ خاتون بیٹھی تھی تو میں کہتے تسی اللہ والے ہیں، تمہیں کی پرابلم ہے؟ تہاڈا کوئی تسی کوئی اٹریکٹ ہونا سی ادھر ادھر، آپ نے کوئی اٹریکٹ ہونا اس کی طرف. تو وہ مولوی صاحب کامیڈی بھی ہیں، بڑے پیارے آدمی ہیں. ہر یاد رکھنا، ہر بڑا آدمی جو ہے نا اس کے اندر ایک حص ہوگی مزاح کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کی گلاں کرنا پہ پاگلاں لیاں کہ آپ نے اٹریکٹ ہو جانا تھا. جو عورت کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا اس کو تو چیک کرانا چاہیے ڈاکٹر کو جا کے. وہ تو نیچرل ہے، اور مرد تو عورت پہ اٹریکٹ ہوگا ہی ہوگا. تو میں نے کہا بدل ہی لمحہ ایسا نہ ہوگا کہ میرا مطلب ہے کوئی دل میں کوئی خیال، میں کو فوراً بدلو تو سیٹ بدل لی میرے کو. یہ فطرت ہے. اب فطری چیزوں کے بارے میں تو دین نے کہا ہے کہ جس اور جو تمہیں عورت اچھی لگے نکاح کی دعوت دے دو. اگر ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو جو اس کی مرضی. وہ اب ٹائم زیادہ ہو گیا ورنہ میں صحابہ کے واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ صحابہ نے کس طرح آگے کیا ہے، زندگی گزاری ہے، کس طرح نکاح کے پیغام جاتے تھے، کس طرح ہوتا تھا. انشاءاللہ زندگی دی اللہ تو نیکسٹ ٹائم سناؤں گا آپ کو. تو یہ میرے دوستو دین فطرت ہے. دین فطرت کیا ہے کہ اللہ کی بات مان لو، یہ سنا کرو روزانہ، اللہ کی بات سنا کرو، اللہ کی بات بولا کرو، نافرمانی کے کام سے دور ہو جاؤ، نافرمانی کے کام سے دور ہو جاؤ. اللہ ہر مسئلہ ختم کر دے گا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. ہر مسئلے کا حل نافرمانی چھوڑنا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا